بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروین آنٹی ہمارے گھر میں آتی تو تھی، مگر میری اس سے کم ہی بات ہوتی تھی۔ آج جمعے کے بعد جیسے ہی میں گھر میں داخل ہوا تو پروین میرے کمرے کی طرف جا رہی تھی۔ وہ چھپتی چھپاتی اماں سے نظر بچا کر میرے کمرے میں کیوں جا رہی تھی، اس بات کا جواب پوچھنے کے لیے میں اس کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ پروین خالہ، تم یوں چھپ چھپا کر میرے کمرے میں کیوں آ رہی ہو؟ خیریت تو ہے؟ کیا کوئی بات کرنی ہے مجھ سے؟ ہاں، میں کافی دنوں سے تم سے ایک بات کہنا چاہ رہی ہوں، مگر بس سوچا کہ کیا تم سے بات کروں، ایسا نہ ہو کہ کہیں تمہاری ماں برا مان جائے۔ دراصل بات ہی ایسی ہے کہ سن کر کسی کی بھی ماں برا مان جائے گی۔ ایسی بھی کیا بات ہے پروین خالہ؟ تم مجھے بتا سکتی ہو، میں ذرا بھی برا نہیں مناؤں گا، اور اماں کو بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ بیٹا، تمہیں تو پتہ ہے کہ مجھے ایسی باتیں کرنے کی عادت نہیں ہے۔ پروین نے کہا کہ کچھ ہفتے پہلے میں نے تمہارے ہاتھ کا نقش لیا تھا۔ مجھے بھی یاد آ گیا، واقعی پروین خالہ نے ایسا ہی کیا تھا، کیونکہ میں اکثر ان سے کہتا رہتا تھا کہ مجھے میری قسمت کا حال جاننا ہے۔ تبھی انہوں نے میرے ہاتھ کا نقش لے لیا تھا اور ایک جاننے والے کسی نجومی کو چیک کروایا تھا۔ پھر جو بات مجھے پروین نے بتائی وہ بڑی حیران کن تھی۔ کہنے لگی کہ تمہاری قسمت میں ایک نہیں 4 شادیاں ہیں، اور جانتے ہو، میں نے ایک اور مولوی صاحب سے حساب کروایا ہے، وہ بہت پہنچے ہوئے ہیں، انہوں نے جو بات بتائی ہے وہ تمہارے رونگٹے کھڑے کر دے گی۔ پروین کی بات نے مجھے مزید حیران کیا۔ آپ مجھے کھل کر بتائیں کہ کیا بات ہے؟ میں نے پروین سے ضد کیے بنا ہلکا سا سوال کیا تو اس نے مجھے وہ بات بتائی کہ میں تو خود بھی نہیں سوچ سکتا تھا اور نہ ہی یہ ممکن تھی۔ پروین نے بتایا کہ انہیں مولوی صاحب نے یہ کہا ہے کہ اگر تمہارا یہ جاننے والا لڑکا 4 شادیاں کرے اور ایک ہی گھر سے کرے، یعنی 4 بہنوں سے کرے، تو اس کی زندگی میں دولت کی بارش ہو جائے گی، زندگی بھر خوش رہے گا اور اتنی ساری دولت ملے گی کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اب اس بات نے مجھے پریشان بھی کر دیا تھا اور خوش بھی۔ پروین نے مجھ سے کہا کہ وہ بہت پہنچے ہوئی سرکار ہیں، انہوں نے مجھے یہی کہا ہے کہ تم اگر 4 شادیاں 4 بہنوں سے کرو گے تو تمہاری زندگی بہت خوبصورت ہو جائے گی اور تم بے پناہ امیر ہو جاؤ گے، دولت اتنی آئے گی کہ تم سے سنبھالے نہیں سنبھالی جائے گی۔ یہ سن کر میں بہت خوش ہوا تھا، میرے دل میں لڈو پھوٹنے لگے تھے، مگر پھر مجھے پروین کی بات سن کر یہ یاد آیا کہ 4 بہنوں سے شادی کرنا تو اسلام میں شرعی طور پر جائز ہی نہیں ہے۔ میں نے یہ بات پروین خالہ کو بتائی تو کہنے لگی، ارے بیٹا، تم اور کون سا کوئی اسلام کے راستے پر چل رہے ہو جو اپنی زندگی کے اتنے اہم فیصلے پر اسلام کرنے لگ گئے ہو؟ ارے بیٹا، تقدیر بھی تو اللہ ہی لکھتا ہے نا، اور تم یہ دیکھو کہ تقدیر نے تمہارے ہاتھ میں 4 شادیاں لکھی ہیں، تو پھر تم کون ہوتے ہو روکنے والے؟ اگر تم نہ بھی چاہو تو کیا پتہ یہ ہو کر رہے، اس لیے بہتر ہے کہ جیسا میں کہہ رہی ہوں اس پر یقین کر لو۔ پروین کی بات میں دم تھا، اگر اللہ ایسا نہیں چاہتے تو پھر میرے ہاتھ میں شادی کی 4 لکیریں کیوں تھیں؟ میرے ہاتھ میں 4 شادیاں ہی کیوں تھیں؟ میں نے سوچ لیا کہ اب میں دولت حاصل کرنے کی خاطر یہ قدم بھی اٹھاؤں گا، اور ایسا ضرور کروں گا کہ 4 لڑکیوں سے شادی کروں اور وہ چاروں آپس میں بہنیں ہوں۔ میں اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو غور سے دیکھنے لگا، مجھے لکیروں کے بارے میں جاننے کا بہت شوق تھا۔ یہ کام تو میں بچپن سے کرتا آیا تھا، ہاتھوں کی لکیروں کے بارے میں جاننا، اپنے دوستوں سے پوچھنا، مختلف کتابیں پڑھنا، اس سب میں مجھے شروع سے ہی بہت دلچسپی رہی تھی اور بے پناہ دلچسپی تھی۔ اس دن میں نے پروین خالہ کا شکریہ ادا کیا، کہا کہ مجھے اگر پتہ ہوتا تو میں خود آپ کے ساتھ ان مفتی صاحب کے ساتھ چلا جاتا، لیکن انہوں نے آپ کے ذریعے مجھے بتا دیا، یہ بھی میرے لیے بڑی غنیمت ہے۔ پروین خالہ یہ بات سن کر خوش ہو گئی، کہنے لگی، بس تم فکر ہی نہیں کرو، تمہاری زندگی میں تو دولت خدا کی طرف سے لکھی ہوئی ہے، تمہیں دولت کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے پروین سے کہا کہ تم میرے لیے کوئی ایسا رشتہ ڈھونڈو جس میں 4 بہنیں مجھ سے شادی کرنے پر راضی ہوں، کیونکہ اب میں گھر والوں سے چھپ کر 4 بہنوں سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ ظاہری سی بات ہے، اگر میں اپنی ماں سے یہ بات کہتا، انہوں نے تو کبھی بھی یقین نہیں کرنا تھا، اور نہ ہی انہیں دولت مند ہونے میں کوئی دلچسپی تھی۔ میں نے پروین سے ہی یہ بات چپکے سے کہہ دی کہ تم میرے لیے رشتہ ڈھونڈنا شروع کر دو۔ پروین خالہ ہمارے گھر میں 5-6 مہینے سے آ رہی تھی، میری اس کے ساتھ اچھی الیک سلیک بھی تھی، اور اب تو اس نے مجھے
ہاتھ بڑھانے کے لیے بھی بندوبست کر دیا تھا۔ ساتھ جو خوشخبری سنائی تھی اس سے میرا موڈ اور اچھا ہو گیا۔ میں نے پروین سے کہہ دیا کہ میں آپ کے لائے ہوئے رشتے پر کوئی اعتراض نہیں کروں گا۔ ٹھیک ہے بیٹا، اگر تم کہتے ہو تو میں تمہارے لیے آج سے ہی رشتہ ڈھونڈنا شروع کر دیتی ہوں۔ پروین نے یہ بات کہہ کر میرے سر سے تو ساری ذمہ داری ہی ہٹا دی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میں بس آنے والے رشتوں کے بارے میں سوچوں گا، انتظار کروں گا، اور ہاں، پروین کے مطابق مجھے اب کسی الگ گھر کا بندوبست بھی کرنا ہوگا، کیونکہ جس گھر میں رہوں گا وہاں پر تو میری بیویاں ایک ساتھ نہیں رہ سکیں گی۔ میری اماں بھی تھیں اور اماں کو میں یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ میں 4 شادیاں کروں گا۔ پروین کے مشورے کے مطابق مجھے ساری شادیاں اماں سے چھپ کر ہی کرنا تھیں۔ میں بھی اس بات پر راضی تھا۔ پروین نے یہ بھی کہا تھا کہ رشتہ دینے والے لڑکے کی نوکری دیکھ کر رشتہ دے دیتے ہیں، مگر پروین، ہم 4 لڑکیوں کو ایک ہی شخص کے ساتھ شادی کرنے پر کیسے منائیں گے؟ میں جب بھی یہ بات پروین سے پوچھتا تو وہ بھی پریشان ہو جاتی، بولتی کہ یہ تو مجھے نہیں پتہ، لیکن ہاں، ہم کوشش کر سکتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے جب تقدیر نے تمہارے ہاتھ میں 4 شادیاں لکھی ہیں تو پھر ملنا تو ضروری ہے ان کا، اور وہ مل کر بھی رہیں گی، کیونکہ جو قدرت چاہتی ہے وہ 100% ہو کر رہتا ہے۔ پروین کی بات میں دم تھا۔ اگر میرے ہاتھ میں 4 شادیاں تھیں تو مطلب میرے لیے کوئی بھی عورت 4 بیٹیوں کو میرے ساتھ بیاہنے پر راضی ہو سکتی تھی، اور وہ کیوں ہوگی یہ وجہ مجھے خود نہیں پتہ تھی، مگر اب جب میں پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ واقعی تقدیر ہمارے ساتھ جو بھی کرتی ہے اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے۔ بہرحال میں نے پروین سے کہہ دیا تھا کہ وہ میرے لیے رشتے تلاش کرنا شروع کر دے۔ اس نے بھی مجھ سے وعدہ کیا کہ اگلے ہفتے وہ دوبارہ آئے گی۔ اگلے ہفتے اماں نے اپنی بہن کے گھر جانا تھا، میں گھر میں اکیلا تھا، اسی لیے پروین نے مجھ سے کہا کہ جب تم اپنے گھر میں اکیلے ہوگے تو میں تمہیں رشتوں کا بتانے کے لیے ضرور آؤں گی۔ اگلے ہفتے میری اماں جیسے ہی اپنی بہن کے گھر جانے لگیں تو میں نے فوراً پروین کو کال کر کے بتا دیا۔ کہنے لگی کہ بیٹا، بات دراصل ایسی ہے کہ میں تمہیں فون پر ہی بتا سکتی ہوں، میرے گھر آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پروین کی بات سن کر میرا دل بجھ کر رہ گیا تھا۔ بتاؤ پروین خالہ، ایسی کیا بات ہے جو تم مجھے گھر آ کر نہیں بتانا چاہتی؟ بس بیٹے، میں تمہارا دل نہیں توڑنا چاہتی، لیکن بات یہ ہے کہ تمہارے 4 رشتوں والی بات مجھے مہنگی پڑ گئی ہے۔ ٹھیک ہے، ایک چیز تمہارے مقدر میں لکھی ہے مگر شاید میرے ہاتھوں نہ لکھی ہو، کیونکہ مجھے تو بہت زیادہ گھومنا پھرنا پڑ رہا ہے۔ میرے پاس نہ ہی کرایہ ہے نہ اپنی گاڑی ہے کہ میں آ جا سکوں۔ اگر تو تم مجھے کچھ پیسے دے دو کہ میں ادھر ادھر جا کر لڑکیاں دیکھ سکوں، انہیں تفصیل میں بتا سکوں، اور کچھ تحفے تحائف بھی دے سکوں، کیونکہ ظاہر ہے 4 شادیوں والی ماں کو منانا کوئی عام بات تو نہیں ہے بیٹا۔ اگر تم چاہتے ہو ایسا کرنا تو میں تمہارے لیے لڑکیاں ڈھونڈنے کو تیار ہوں، مگر سچ بتاؤں تو ایک لڑکے کے لیے ایک عام رشتہ ڈھونڈنا بہت آسان ہوتا ہے، پر ایک لڑکے کے لیے ایسا گھر ڈھونڈنا جہاں 4 بہنیں ایک ہی مرد سے شادی کرنے پر راضی ہوں، یہ مشکل کام ہے۔ اس لیے تمہیں مجھے کچھ رقم دینا ہوگی۔ پروین کی بات بالکل ٹھیک تھی، کیونکہ آج کل ٹیکسیوں کا کرایہ بہت زیادہ ہو چکا تھا، اور ادھر ادھر جانے کے لیے انسان کو کچھ لے کر بھی جانا پڑتا ہے۔ میں نے پروین کو 1 لاکھ روپے کی رقم بھیج دی تھی، کیونکہ یہ کام بہت بڑا تھا اور ظاہر ہے میں نہیں چاہتا تھا اس میں کسی بھی قسم کی دیر ہو، اور ویسے بھی 1 لاکھ روپے کے بدلے اگر مجھے 4 بیویاں مل رہی تھیں تو مجھے اور کیا چاہیے تھا؟ 4 بیویاں ہی نہیں، ان بیویوں کے ساتھ بے پناہ دولت بھی آنے والی تھی۔ میں نے پروین سے کہا کہ اب یہ دولت کیا میرے لیے کافی ہوگی، تو اس نے کہا کہ جیسے ہی تمہاری 4 شادیاں ہوں گی تمہارے پاس دولت کا ڈھیر لگ جائے گا، بلکہ یوں کہو کہ پہلی شادی کے بعد ہی تمہیں اثرات نظر آنے لگ جائیں گے۔ پیر صاحب نے بلا وجہ تو یہ بات نہیں کہی نا، اس کے پیچھے تمہاری قسمت کا کوئی نہ کوئی ہاتھ ضرور ہے۔ اور دیکھو، میں بھی کتنی جلدی مان گئی کہ میں تمہارے لیے ایسا رشتہ ڈھونڈ کر لاؤں گی، حالانکہ میں تو مشکل رشتے یا دوسری شادی والے رشتے بھی منع کر دیتی ہوں۔ میرے لیے اور کام تھوڑے ہیں جو میں یہ کام کرتی پھروں گی، پر بیٹا تمہارے لیے میں کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ تم فکر نہیں کرو، بس تم 1 ہفتے تک میرا انتظار کرنا، میں انشاءاللہ کوئی اچھی خبر ہی لاؤں گی۔ پیر صاحب سے بھی پوچھوں گی کہ وہ میری رہنمائی کریں، میں تمہارا رشتہ ڈھونڈنے کہاں جاؤں۔ میں اپنی پروین خالہ کی یہ باتیں سن کر کافی پر امید ہو گیا تھا۔ اب بس مجھے اس دن کا انتظار تھا جب وہ مجھے کوئی خوشخبری سنائیں گی۔ میں نے اماں کو کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ 3 دن کے بعد پروین خالہ نے مجھ سے رابطہ کیا اور کہنے لگیں،
بیٹا تم کسی ایک ایسے مکان کا انتظام کر لو جہاں پر تم اپنی چاروں بیویوں کو رکھ سکو۔ میں نے جب حیرت سے پوچھا کہ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں تو بولی کہ تمہیں خوشخبری سنا رہی ہوں۔ دراصل میں تمہارے لیے ایسی 4 بہنوں کا رشتہ ڈھونڈنے میں کامیاب ہو چکی ہوں جو تم سے شادی کرنے کو تیار ہیں، مگر میں نے انہیں ابھی تک یہ نہیں بتایا کہ تم ایک ہی شخص ہو۔ میں نے انہیں مختلف طریقے سے تمہاری تصویریں دکھائی ہیں۔ 4 میں سے 3 نے حامی بھر لی ہے۔ میں نے انہیں الگ الگ تصویریں دکھائی ہیں تمہاری۔ میں پروین خالہ کی یہ بات سن کر حیران رہ گیا تھا کہ تینوں بہنیں ایک ہی وقت شادی کرنے پر راضی کیسے ہو گئیں، مگر پھر ان کی اسی بات پر خاموش ہو گیا کہ جب ایک بات تقدیر نے میرے نصیب میں لکھ دی ہے تو پھر میں اس سے انکار کیسے کر سکتا ہوں۔ میری بھی خاموشی تھی اور ابا سے انتظار تھا۔ پروین خالہ نے مجھ سے کہا کہ تم اب گھر کی تیاری کرنا شروع کر دو۔ میں پریشان ہو گیا۔ میں نے کہا پروین خالہ میں 50,000 روپے ایک مکان کا کرایہ کیسے دوں گا؟ کہنے لگیں کہ بیٹا تم ایک ہی شادی کرو گی تو دیکھ لینا تمہارے پاس کتنا روپیہ پیسہ آتا ہے، اور ویسے بھی شادی کر کے مکان میں رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم کسی فلیٹ میں اپارٹمنٹ لے لو، فی الحال ایک اپارٹمنٹ لے لو، جیسے جیسے تمہاری شادی سے برکت ہونے لگے گی تو تم دوسرا تیسرا اپارٹمنٹ بھی لے لینا۔ فی الحال تو ایک ہی شادی کرنی ہے نا، 3 4 شادیاں اکٹھے کرو گے تو تمہارے لیے ان کے ساتھ رہنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ پروین خالہ کی بات بالکل درست تھی۔ مجھے یقین تھا کہ ایسا ہی ہوگا۔ 3 4 بیویوں کو ایک ساتھ رکھنا مشکل تھا، اسی لیے میں نے ایک اپارٹمنٹ اپنے کرائے پر لے لیا۔ پروین خالہ نے مجھے 100% یقین دلایا تھا کہ جیسے ہی تم پہلی شادی کرو گے تمہارے نصیب کھلنا شروع ہو جائیں گے۔ اب میں اماں کے سامنے پروین خالہ سے کوئی بات نہیں کرتا تھا۔ ادھر اماں میرے لیے الگ پریشان تھیں، بولیں کہ بیٹا تمہاری شادی کی عمر ہو گئی ہے، تمہاری اب شادی کر لینی چاہیے۔ میں ان کی باتوں پر دل ہی دل میں ہنستا تھا کہ ان کا بیٹا تو 4 شادیاں کرنے کا ارادہ کر چکا ہے، جبکہ میری ماں ایک شادی کے لیے ترس رہی تھی۔ پھر پروین خالہ نے مجھ سے کہا کہ میں اپارٹمنٹ پر تم سے ملنے آؤں گی۔ اگلے دن وہ میرے پاس آئیں اور کہنے لگیں کہ تمہارے لیے مجھے کافی ساری چیزیں بھی خریدنا ہوں گی، مگر چونکہ تم 3 4 شادیاں کرو گے تو پہلی شادی پر زیادہ خرچہ نہیں کرنا۔ ایسا نہ ہو کہ تمہاری قسمت چوتھی شادی کے بعد ہی کھلنی ہو تو پھر تم 4 شادیاں کیسے کرو گے؟ بہتر یہی ہوگا کہ تم سادگی سے اس شادی کو سر انجام دو، کیونکہ آگے بھی جب تم مزید شادیاں کرو گے تو تمہارا خرچہ بہت آئے گا۔ پروین خالہ کی ایک ایک بات میرے دل کو لگتی تھی۔ میں نے کہا کہ بس ٹھیک ہے، اگلے ہفتے خفیہ بلکہ سادگی سے اور خفیہ طریقے سے نکاح کر لیا جائے گا۔ پروین خالہ نے میری ہر بات میں ہاں ملائی۔ میرے لیے ہر چیز آسان سے آسان تر ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے سوچا دل میں کہ اگر میں کچھ غلط کر رہا ہوتا تو پھر ہر چیز آسانی سے کیوں ہوتی؟ سچے راستے پر ہونے کی یہی تو نشانی ہے کہ ہر چیز آسانی سے ہوتی ہے۔ خیر میرا نکاح اگلے ہفتے زیب النساء کے ساتھ طے پایا تھا۔ زیب النساء کیسی تھی، کیا کرتی تھی، میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ پروین خالہ نے مجھے بتا دیا کہ بس بیٹا یہ ان 4 بہنوں کی پہلی بہن ہے جس کے ساتھ تمہاری قسمت کا پہلا دروازہ کھلے گا، اور ظاہر ہے تم امیری کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھو گے۔ میں یہ سن کر اتنا خوش ہوتا کہ بتا نہیں سکتا تھا۔ ان دنوں ویسے بھی میرے اچھے حالات نہیں چل رہے تھے۔ 1 لاکھ روپے جو خالہ پروین کو دیے تھے وہی ابھی ادھار نہیں مکا پایا تھا۔ میرے بہت سارے دوست تھے جو میری 4 شادی والی بات سے واقف نہیں تھے، البتہ ایک ہی دوست تھا جو اس سب سے واقف تھا۔ وہ جانتا بھی تھا اور اسی نے مجھے ادھار بھی دیا تھا۔ میں نے اپنے اسی دوست کو اپنے نکاح پر بھی بلایا تھا۔ خالہ پروین نے مجھ سے کہا کہ جب تم یہ نکاح کر لو گے اس کے بعد بھی کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تمہاری بیوی کو اس بات سے کوئی اعتراض نہیں کہ وہ خفیہ طریقے سے تمہارے ساتھ رہے تو پھر تمہیں کیا ضرورت ہے کسی کو سر چڑھانے کی؟ میں خالہ پروین سے پوچھنا چاہتا تھا کہ میری بیوی کو کیوں ایسا شوق نہیں، حالانکہ لڑکیوں کو تو ہزاروں ارمان ہوتے ہیں کہ ان کی شادی جہاں ہو اچھے طریقے سے ہو، شاندار طریقے سے دھوم دھام سے ہو، وہ اپنی سہیلیوں کو بلائیں، سارے ارمان پورے کریں، مگر یہاں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا۔ میری زندگی کا اور میری ہونے والی بیوی کی زندگی کا یہ سب سے بڑا فیصلہ تھا۔ میں اپنے خاندان میں کسی کے سامنے بھی یہ بات نہیں بتا سکتا تھا کہ میں 4 بہنوں سے شادی کروں گا، اسی لیے میں تو خاموش تھا۔ میری یہ بات سمجھ میں آتی تھی، پر میری ہونے والی بیوی کی جانب سے اتنی خاموشی اور اتنی سادگی میری سمجھ سے باہر تھی۔ یہ بات جب میں نے پروین خالہ سے پوچھی تو کہنے لگیں کہ بیٹا وہ بھی جانتی ہے کہ تم آگے زندگی میں مزید شادیاں کرو گے، کیونکہ میں نے اسے یہ بات بتا دی ہے۔
پر یہ نہیں بتائی کہ وہ تمہاری ہی بہنوں سے شادی کرے گا۔ اگر یہ بتا دیتی تو وہ کبھی بھی نہیں مانتی۔ اور دیکھو بیٹا، کوئی بھی عورت آج کل کے زمانے میں دوسری شادی تیسری شادی کی اجازت نہیں دیتی۔ یہ تو ماہین ہی ہے جس نے تمہیں دوسری اور تیسری شادی کی اجازت کے ساتھ تم سے نکاح کرنے کی آمادگی ظاہر کی ہے۔ یہ بھی تمہارا نصیب ہی ہے۔ دیکھو، جب ایک چیز نصیب میں لکھی جاتی ہے نا تو پھر وہ ایسے ہوتی ہے کہ انسان کو خود بھی یقین نہیں آتا۔ ورنہ تم خود سوچو، کئی لڑکے تو ایسے ہیں جو ایک شادی کے لیے ترس رہے ہیں۔ یہاں تمہاری 4 شادیاں ہوں گی، اور وہ بھی بہنوں سے، سگی بہنوں سے۔ ماہین بھی جانتی ہے کہ تم دوسری تیسری کرو گے، اسی لیے وہ بھی چاہتی ہے کہ یہ شادی خاموشی سے ہو۔ اسے بھی دھوم دھڑکا پسند نہیں ہے، اپنی بہنوں میں بھی سب سے سادہ مزاج کی ہے، اسی لیے سب سے پہلے میں تمہارے ساتھ اس کا نکاح کروا رہی ہوں۔ میں نے خوشی خوشی حامی بھر لی۔ ماہین کے ساتھ میرا نکاح جمعے والے دن طے پایا۔ جمعے والے دن جب میں یہ نکاح کر رہا تھا تو میرے دل میں عجیب سی بے چینی تھی۔ کہتے ہیں کہ جب انسان کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک چین اور سکون ہوتا ہے، مگر ماہین سے نکاح کرتے وقت تو میرے دل میں ایسی کوئی چیز نہیں تھی۔ بے سکونی کے علاوہ دل میں اور کچھ نہ تھا۔ خیر، نکاح ہو گیا۔ ماہین کی خوبصورتی دیکھ کر میں تو پھسلا جا رہا تھا۔ بس میں ایک نظر اسے دیکھتا تو خوش ہو جاتا تھا۔ میرے دل میں اسے دیکھ کر بہت سارے ارمان مچلنے لگے تھے۔ میں اسے اپنے اپارٹمنٹ میں لے آیا اور اپنی ایک حسین خوبصورت زندگی کا آغاز کیا۔ میں نے ماہین سے پوچھا کہ اسے کیا میری دوسری تیسری شادی پر اعتراض نہیں ہوگا۔ اس نے نفی میں سر ہلا دیا اور بولی کہ اعتراض کیسا، یہ حق اللہ نے مرد کو دیا ہے، میں کون ہوتی ہوں اس حق کو چھیننے والی۔ ماہین نے مجھ سے کہا کہ میں اپنی ماں سے ملنے بھی چلا جایا کروں، اسے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اتنی سکھی سنسکاری بیوی ملنے پر کون مرد خوش نہیں ہوتا۔ میری بھی بس باچیں کھل رہی تھیں۔ میں نے کہا کہ ماہین، تم جیسی بیوی پا کر میں خود کو مکمل محسوس کر رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ ابھی تو جب آپ دوسری تیسری شادی کریں گے تو اور مکمل ہو جائیں گے۔ میں اپنی بیوی کی اس بات پر رشک کرنے لگا تھا۔ ایسی بیویاں، ایسی لڑکیاں آج کل کے زمانے میں ملتی ہی کہاں ہیں۔ دوسری عورت تو کیا، لڑکیاں ماں کے وجود کو برداشت نہیں کرتیں، جبکہ ماہین کہہ رہی تھی کہ آپ اپنی ماں کے ساتھ بھی ایک دن گزار آیا کریں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب ماہین مجھے اکثر رات کے وقت اماں کے پاس بھیج دیتی، کیونکہ اماں کو یہ نہیں پتہ تھا کہ میں دوسری شادی کروں گا یا پھر پہلے بھی کر چکا ہوں۔ ماہین نے ہی مجھے مشورہ دیا کہ اگر میں رات بھر بھی اس کے ساتھ رہوں گا تو اماں شک کرے گی اور پھر یہ بات سب تک پہنچ جائے گی، اس طرح میری دوسری اور تیسری شادی نہیں ہو پائے گی۔ میں ماہین سے بہت خوش تھا کہ وہ خود بھی نہیں یہ چاہتی کہ میں صرف اسی کا ہو کر رہوں، وہ مجھے دوسری تیسری شادی لازمی کروائے گی، اور وہ اس سب میں میرا ساتھ بھی دے رہی تھی۔ اس نے کہا جب تک میں 4 شادیاں نہیں کر لیتا تب تک میں اسے کچھ نہ کہوں، یعنی کہ تب تک میں اپنی ماں کے ساتھ بھی جا کر رہتا رہوں تاکہ میری 4 شادیوں میں کوئی رکاوٹ نہ آئے۔ میں حیران تھا کہ ماہین جیسی لڑکی جو کہ بے پناہ خوبصورت تھی کیسے میرے ساتھ شادی کے لیے بھی مان گئی، لیکن ظاہر ہے جو چیز نصیب میں لکھی ہو اس پر کیسا شک۔ خیر، کافی دن گزر گئے تھے۔ ماہین کے ساتھ رہتے ہوئے مجھے تقریباً 15 سے 20 دن ہو گئے تھے۔ میں جب بھی گھر آتا ماہین میرے ہاتھ میں تھوڑی بہت رقم تھما دیتی۔ گھر کا سارا سودا سامان وہ خود لاتی تھی۔ گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ ہر روز مرکن غذائیں پکتیں اور ایسے ایسے کھانے جو میں نے پہلے کبھی نہیں کھائے تھے۔ میری بیوی تو کوئی نوکری بھی نہیں کرتی تھی۔ میں حیران تھا کہ اتنے سارے پیسے وہ کہاں سے لاتی ہے۔ گھر میں مرکن غذائیں وغیرہ وغیرہ سب کچھ پک رہا تھا۔ تبھی ایک دن میں نے ماہین سے پوچھ ہی لیا کہ یہ اتنی ساری کھانے اور راشن وغیرہ کے پیسے وہ کہاں سے لاتی ہے۔ تب اس نے کہا کہ پیسے تو اسے میری جیب سے ملتے ہیں۔ میں حیران رہ گیا، ہکا بکا، میرے تو جیسے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ میں نے کہا میری جیب میں تو کوئی پیسے نہیں ہوتے۔ اس نے کہا کیا ہو گیا ہے، میں ہر روز آپ ہی کی جیب سے پیسے نکالتی ہوں، مجھے آپ کی جیب سے ہمیشہ 5-5 ہزار کے نوٹ ملتے ہیں۔ اس بات نے مجھے حیران بھی کر دیا اور قسمت پر یقین بھی دلا دیا۔ مجھے یقین ہو چکا تھا کہ قسمت مجھ پر مہربان ہو چکی ہے۔ ماہین سے شادی کرنے کے بعد مجھ پر دولت کے دروازے کھل رہے ہیں۔ میں نے پروین خالہ سے بات کی، کہا میری دوسری شادی بھی کروا دیں اور زیادہ دولت ملے گی، ویسے بھی پہلی بیوی کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسی فکر کی کوئی بات نہیں، میں تمہاری باقی 2-3 شادیاں اکٹھی کروا دوں گی، لیکن چوتھی والی ابھی مان نہیں رہی۔ وہ کہتی ہے کہ اسے کچھ وقت چاہیے، اس کے بعد ہی وہ فیصلہ کرے گی۔ باقی رہیں 2 شادیاں تو وہ میں تمہاری کروا دوں گی اور اسی مہینے کرواؤں گی، مگر خالہ پروین
اگر ماہین کو پتہ چل گیا کہ میں اس کی بہنوں سے ہی بیاہ رچا رہا ہوں تو پھر کیا ہوگا؟ اس بات کی فکر تم چھوڑ دو، جو کچھ بھی کرنا ہوگا میں خود کر لوں گی، تمہیں کسی چیز کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پروین خالہ تو مجھے مطمئن کر رہی تھی، پر اپنا دل بڑا بے چین تھا۔ بار بار اماں کو بتانے کا دل چاہتا کہ اسے کہہ دوں تمہاری 4 بہویں لے آیا ہوں، مگر کوئی چیز تھی جو مجھے روک رہی تھی۔ میں نے جیسا چل رہا تھا ویسے ہی چلنے دیا۔ اگلے مہینے میری دونوں شادیاں ہو گئیں۔ اب میں 3 بیویوں کے ساتھ رہ رہا تھا۔ بلڈنگ ایک تھی مگر اپارٹمنٹ علیحدہ علیحدہ تھے۔ میرے دل میں ہزاروں سوال اٹھتے تھے۔ کبھی کبھی سوچتا کہ اگر تینوں بہنیں ایک ساتھ سامنے آ گئیں تو کیا ہوگا؟ ان کو اگر معلوم پڑ گیا کہ ہماری شادی ایک ہی شخص سے ہوئی ہے تو وہ کیسا محسوس کریں گی؟ کیا پتہ مجھ سے طلاق مانگ لیں، کیا پتہ کیا ہو جائے؟ مگر ایسا نہیں ہوا۔ حیرت تو مجھے اس وقت ہوئی جب ایک دن میں اماں سے ملنے ان کے گھر آیا۔ گھر ان کے ملنے کے بعد جب میں واپس اپنے اپارٹمنٹ میں جانے لگا تو دروازے سے اندر قدم رکھتے ہی میرے لیے حیران کن منظر تھا۔ تینوں بہنیں آپس میں بیٹھی باتیں کر رہی تھیں۔ تینوں نے میری طرف دیکھا۔ میں سمجھا تھا کہ شاید میری زندگی کا اختتام ہو گیا ہے، یہ تینوں آپس میں لڑ پڑیں گی، پر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ وہ تینوں تو مجھے دیکھ کر ہنس پڑیں، بولی کہ واہ، ہم نے تو سوچا نہیں تھا کہ ہمارا میاں بھی ہمیں ایک جیسا ہی ملے گا، ہم تو بہت خوش قسمت ہیں۔ یہ بات انہوں نے کہہ کر مجھے شک میں ڈال دیا تھا۔ پروین نے تو مجھے بہت زیادہ محتاط رہنے کا کہا تھا، پر ان تینوں بہنوں کو ایک شوہر پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ سب کچھ جب بہت اچھا ہو تو انسان کو شک ہونے لگتا ہے۔ ان دنوں مجھے بھی بہت شک ہونے لگا تھا، اور پھر جب انسان شک کی نظر سے چیزوں کو دیکھتا ہے تو سچ بھی سامنے آنے لگتا ہے۔ اپارٹمنٹ میں ہر کوئی مجھے عجیب نظر سے دیکھتا تھا، جو بھی دیکھتا وہ عجیب سا منہ بنا لیتا۔ ایک دن میں نے صدیقی صاحب سے پوچھا، جو اکثر اس بلڈنگ میں بیٹھ کر سگریٹ پیتے رہتے تھے۔ ساری بلڈنگ میں ہونے والی حرکتوں کی خبر انہیں رہتی تھی۔ آخر میں ہی ان سے پوچھ بیٹھا کہ آپ کو کیوں لگتا ہے کہ لوگ میرے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں کرتے؟ وہ ہنس کر بولے، میاں تم لگتا ہے سٹھیا گئے ہو، مجھے تو لگتا تھا یہ سب کچھ تم اپنی مرضی سے کروا رہے ہو، پر اب لگتا ہے کہ تم واقعی میں بھولے ہو، شکل سے بھی شریف کر کے لگتے ہو۔ یہ جن تینوں چاروں لڑکیوں کو تم نے اپنے گھر میں گھسا رکھا ہے، یہ کوئی شریف عورتیں نہیں ہیں، تمہاری آڑ میں اس بلڈنگ میں آئی ہیں وہ، تاکہ تمہاری ساتھ رہ کر سب کو یہ کہہ سکیں کہ ہم تو اس کی 3-4 بیویاں ہیں، اور جو کچھ یہ کرتی پھر رہی ہیں وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ میں بھی کہوں تم 3 بیویاں اور ایک رکھیل چلا کیسے رہے ہو؟ انہیں اپنے خرچوں کی ضرورت نہیں، ان کے لیے شریفوں کا یہ محلہ ہی کافی ہے۔ لوگ تمہاری وجہ سے انہیں کچھ کہتے نہیں، کہے بھی کیوں، بہت سارے تو ان کے گاہک ہیں، بس انہیں شریفوں کے محلے میں رہنے کے لیے ایک آدمی چاہیے تھا۔ اب پتہ نہیں کیا کہانی سنا کر انہوں نے تمہیں اپنے جال میں پھانسا ہے، مگر بہت تیز اور چالاک عورتیں ہیں بھائی، تمہارا پتہ نہیں کیا بنے گا۔ صدیقی صاحب کی بات سن کر میرا تو دل ہول اٹھا، یعنی جن عورتوں کو میں اپنے گھر میں رکھے ہوئے تھا وہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میرا دل کانپ اٹھا تھا۔ میں سیدھا اپنے گھر گیا، اپنی اماں سے معافی مانگی، پروین کو دھکے دے کر گھر سے آنے سے منع کر دیا، کیونکہ اسی نے مجھے جھوٹی کہانی سنا کر اس سب کی طرف راغب کیا۔ شکر خدا کا یہ کہ نہ ہی میں نے اس نکاح کا کوئی ریکارڈ رکھا، نہ ہی دوستوں اور محلے داروں کو بتایا، لیکن وہاں جو بلڈنگ میں لوگ رہتے ہیں وہ سبھی ان عورتوں کو میری بیوی کے حوالے سے جانتے ہیں۔ اب آپ بتائیں میں کیا کروں؟ میری تو بہت اچھی خاصی شہرت بدنام ہو چکی ہے، لوگ میری بیویوں کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ آپ ایک معاشرے میں رہتے ہوئے اس بات کو اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے، تو خدا را مجھے مشورہ ضرور دیجیے۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔